بھائی تشریف فرمائے، جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب باتیں چھپی رہی نہیں۔ شیعہ سنی بھائی الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، جتنے اہل سنت بھائی ہیں وہ اپنے مرضی کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے مجدد رواں صدی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سے بڑا عالم اہل سنت جماعت میں نہیں ہے، انہوں نے اس واقعے کو کوٹ بھی کیا، اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اپنے بیانوں میں بھی کہا کہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ میں آپ کے ولی کو کہاں پہ ڈھونڈوں، کہاں پہ ڈھونڈوں؟ آواز قدرت آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، دریائے نیل سے ایک مردہ مچھلی پکڑ، اسے اپنے ہاتھ میں لے، دریائے نیل کے کنارے پہ پیدل چلنا شروع ہو جا۔ جھنگ ہے ہر آنکھ میں میری آنکھ ہے، جتنے علی والے بیٹھے ہو، مردہ مچھلی موسیٰ پکڑ، دریائے نیل کے کنارے پہ پیدل چل، جہاں پہ جا کر وہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے، سمجھ لینا میرا ولی کہیں کہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا بلند رہے، مل کے حیدری، سر 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 سر، نا جو ہاتھ پھیلا رہے ہو سیدہ خیرات عطا فرمائے، جو جوان سامنے بیٹھے ہو، جو بزرگ پیچھے تشریف فرمائے، حسین کی بات کو سلامت رکھے، فیصلہ دیجئے گا۔ مردہ مچھلی نبی کے ہاتھ میں آئی، زندہ نہیں ہوئی، ولی کی سرحد میں پہنچی۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا بلند رہے، جیو میرا بیٹا۔ مردہ مچھلی نبی کے مہربانی سے نبی کے ہاتھ میں آئی، زندہ نہیں، ولی کی سرحد میں پہنچی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ بولو چاہے چپ کر جاؤ، لیکن جھنگ والوں پتہ چلا ولایت میں زندگی ہے۔ جو ہاتھ ہے وہ بلند ہو، مل کے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سر سر سر، میں نوکر ہو گیا۔ پتہ چلا ولایت میں زندگی ہے، نبی کے ہاتھ میں مردہ مچھلی زندہ نہیں، ولی کی سرحد میں پہنچی۔ زندہ ہو گئی۔ بھائی جان یہی تو وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ہمارا فرقہ ہی ہے جو مرنے والے کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، قبرستان میں بھی لے جاتے ہیں، قبر میں بھی لٹاتے ہیں، پھر اس کے کاندھے پکڑ کے کہتے ہیں اسما افہم، سن بھی۔ یہ ہاتھ صدا بلند رہے یار، کیا خوبصورت چہرے مل گئے۔ آپ پیچھے بیٹھے، مالک آپ کو خیر فرمائے جی۔ سن بھی، سمجھ بھی۔ سنتا وہ ہے جس کی قوت سماعت ٹھیک ہو، مہربانی آپ سلامت رہے۔ سمجھتا نزاکت بھائی وہ ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ پھر جھنگ ہے، اللہ کرے جو صاحبان بکھر کے بیٹھے ہیں یہ بھی شامل ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں، نہیں تو آپ تو داد اور دعا دے ہی رہے ہیں۔ جاگنا، فیصلہ دیجئے گا۔ سنتا وہ ہے جس کی قوت سماعت ٹھیک، سمجھتا نزاکت بھائی وہ جس کا دماغ ٹھیک۔ پھر پتہ چل نہیں گیا کہ جو بندہ محمد کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کر کے قبر میں چلا جائے، مرنے کے بعد اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، محمد کو ہذیان کیسے ہو؟ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، مل کے پچھلے بھی ہے دری۔ سر سر سر، میں روگر ہو گیا، یہ ہاتھ صدا بلند رہے، مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ اچھا، سن بھی سمجھ بھی۔ میں نے بڑے بڑے علم کے دعوے داروں سے پوچھا سرکار، میں نے کہا یہ جو کندھے ہلا کے قبر میں کہہ رہے ہوتے ہیں، مہربانی جی سن سمجھ، یہ سنتا ہے؟ سر کہیں سے جواب نہیں ملا۔ جھنگ والوں میں نے ایک فقیر سے پوچھا، یہ ہاتھ صدا بلند رہے، جو خاموش ہو گئے ہو، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، جو گلیوں چوکوں میں کھڑے ہو کے یا دروازوں پہ آ کے مانگتے ہیں یہ فقیر نہیں، یہ بھکاری ہوتے ہیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں، بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ صدا بلند رہے، بانٹنے والے کو۔ فقیر سے پوچھا، اور جو کام سمجھ میں نہ آ رہا ہوں، میں نے تو حضرت شاہ شمس تبریز ملتان میں ایسی بادشاہی ہستی دیکھی کہ جنہوں نے صرف سورج اتارا بوٹی بھوننے کے لیے۔ جنگ والوں کو نہیں اس بات کا پتہ، تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔
جہاں پہ بادشاہ درغام شاہ صاحب تشریف فرمائے جن کا گھر ہے. سورج اترا بوٹی بھون کر واپس چلا گیا. میری روح نے حضرت شاہ شمس کے قدم پکڑے. میں نے کہا سرکار اتنی طاقت اور پاور ہے آپ کے پاس کہ اب اس سے سورج اتار کر جو جوان بیٹھے ہو سورج اتار کے آپ نے بوٹی پھونی ہے. بتائیں تو صحیح میرے بادشاہ علی کو کیا مانتے ہیں؟ ہاتھ کھولنا بھائی جان. سرکار ملتان کی سرکار حضرت شاہ شمس دھمال ڈال کے کہتی ہے خورشید فلک اب سے در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے. حیدر حیدر ملک حیدری. کیا کہنے سر مالک حسین ان ہاتھوں کو خیر فرمائے. پاک سیدہ عزت عطا فرمائے. کیا خوبصورت جنت بنی ہوئی ہے. مالک بانیان کے توفیقات رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے. توجہ ہے یا نہیں؟ سر میں نوکر جتنی دفعہ میں نے فقیر سے پوچھا. میں نے کہا سرکار علی یہ جو کندھے ہلا کے اپنے سارے باہر کھڑے رو رہے ہیں کہ اس دنیا سے چلا گیا، جدائی کا غم ہے، کندھے ہلا کے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ. جھنگ ہے مشورہ دینے لگا ہوں. چار دیواری ہونی ہے، من من مٹی ہونی ہے. کوئی نہ نانا نہ بابا نہ دادا نہ چاچا نہ نانا کوئی نہیں ہوگا. دشمنی علی سے اتنی رکھیں جتنی قبر میں برداشت کر سکیں. یہ ہاتھ نہیں سیدہ کے دروازے آپ سلامت رہے. جو جوان ہیں ان کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو سیدہ کا صدقہ. میں نے کہا سرکار یہ جو کاندھے ہلا کے کہتے ہیں سن بھی سمجھ بھی. فقیر سے پوچھا. فقیر نے کہا علی کو مانتا تھا. سر جاگنا علی کو مانتا تھا. میں نے کہا جی مانتا تھا. فقیر نے کہا پھر سنتا ہے. میں نے کہا اچھا سمجھتا بھی ہے؟ مہربانی سر سمجھتا بھی ہے؟ فقیر نے کہا علی پہ شک تو نہیں کرتا تھا؟ یار یہ ہاتھ صدا بلند رہے. جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا اللہ کرے شیعہ نہ ہو. باقی جو ہے ہمارا مہمان ہے. سیدہ عزت اور رزق خیرات میں عطا فرمائے. میں نے کہا تھا سرکار سنتا بھی ہے، دیکھیے گا میری طرف، سمجھتا بھی ہے. باہر رشتہ دار اپنے پرائے دوست قبر کے باہر کھڑے ہو کر جسے تو یقین ہے کہ موت حق ہے، قبر میں جانا ہے، میرے ساتھ یہ ہوگا. وہ بندہ زبان سے بولے جسے یقین نہ ہو وہ بالکل چپ کر کے بھی بیٹھا رہے تو میں راضی ہوں. میں نے کہا اچھا سرکار یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ اس وقت کیوں نہیں بولتا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتا؟ فقیر کہتا ہے انسان بن اس وقت اس کی قبر میں علی بیٹھا ہوتا ہے، وہ تیرے ساتھ کہاں بول. یہ ہاتھ سیدہ کے دروازے سے خیرات نہیں یا علی یا مالک حسین سلامت ہے. بسم اللہ سے وہ تیرے ساتھ کہاں بولتا ہے. پتہ چلا ولایت میں توجہ ہے، زندگی ہے. مہربانی سر آئیں بسم اللہ. مولا کے مداح خان تشریف لا رہے ہیں. آپ جی ہیں سر. بس گنے چنے سے لمحات تھے. بھائی جان آگے انہی کا انتظار تھا. بھائی جان توجہ ہے سرکار. کم از کم ایک خمسہ عشرہ پڑھا جا سکتا ہے ان باتوں پر، لیکن میں مولا کی قسم ہے مردہ مچھلی نبی کے ہاتھ میں آئی زندہ نہیں، ولی کی سرحد میں پہنچی مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. 30 راتوں کا وعدہ کر کے جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ گئے. 10 راتوں کی وحی بعد میں ہوگی. 40 راتوں کی غیبت کے بعد، بات یاد ہے سر؟ مہربانی 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس پلٹے. جیسے جناب موسیٰ واپس آئے نا میرا بھائی، جو 50 کی 50 نمازیں پیچھے پڑھا کرتے تھے، پوری کی پوری قوم مہربانی ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی. فضائل کا جملہ آخری، ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا، سر وقت مکمل ہو گیا. ساری کی ساری قوم
صرف 40 جھنگ ہیں، علی والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، صرف 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس پلٹے، آپ سے لے کر وہ آخری ماتمی حلالی جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہر بندے پہ واجب ہے بات سمجھ میں آئے تو زبان سے بولنا۔ 40 راتوں کی غیبت کے بعد بھائی نداکت، جیسے جناب موسیٰ واپس آئے ساری کی ساری قوم گمراہ، ساری کی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ صرف 40 راتوں کی غیبت کے بعد موسیٰ واپس آئے، پوری قوم گمراہ۔ کتنے سلام کروں میں ان عزاداروں کو، یہاں 1300 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مہدی کو غائب ہوئے، نہ ہم نے کل علی پہ شک۔ آپ سلامت رہے آج حیدری، نہ ہم نے کل علی پر شک کیا، نہ آج علی پر شک کیا۔ مالک بانیان کے رزق کی عزت بخت میں اضافہ فرما۔ جتنے عشرہ محرم کے منتظمین ہیں، جس نے بھی جس انداز سے ذکر امام حسین میں اس مشکل دور میں یہ اسباب پیدا کرنا، یقیناً جو مجلس حسین کروا رہا ہے اس کے لیے دعا کیا کرو، تنقید نہ کیا کرو کہ وہ فلاں نہیں آیا تھا فلاں آیا تھا۔ مولا کی قسم ہے اس مشکل دور میں صف بچھانا، پاک سیدہ خصوصی کرم فرمائے، بانیان کے رزق کی عزت بخت میں جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں، مالک حسین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں مولا کی قسم ہے آپ کی سوچوں سے پہلے میرے استاد محترم قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب نے ایک محبت سے حکم دیا، میں یہاں پہ آپ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہو گیا۔ قبلہ جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم 10 محرم کو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر یار، ماں حسین کی ہائی قبول فرمائے۔ سر میں نوکر ہوں بابا جی۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ محرم 10 محرم کو ختم ہو گیا۔ بھائی جان اگر یہ محرم ہائی اتنی کرنی ہے جتنی پردے آئی میں بی اور آج منظور ہے، لیکن ایک ہائی ایسی کرنا کہ عالیہ دعا دے کے چلی جائے۔ بھائی جان اگر یہ محرم شبیر کی ضربوں پہ ختم ہو جاتا، سلامت رہو، اگر یہ محرم 10 محرم حسین کی ضربوں پہ ختم ہو جاتا، ہم کبھی بھی بہنوں کو لے کے بازاروں میں نہ آتے۔ جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ سینے پہ آنا چاہیے یار۔ اگر یہ شبیر کے سجدے پہ جنگ ختم ہو جاتی نا تو کبھی بھی ہم بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر بازاروں میں نہ آتے۔ بھائی جان علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ ہو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زینب عالیہ کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے۔ جو ہاتھ ہے وہ سر پہ آنا چاہیے یار، جو ہاتھ ماتمی کا ہے، جو ہلکے کے ماتمی ہو، وہ کہتے ہیں زینب عالیہ کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں عباس کے بعد، بڑا امیر بندہ جس ہاتھ نہیں ماریا، غازی کے بعد عباس کے بعد شمر گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھ میں نیزہ لے کر اس گھوڑے پہ بیٹھ کر بغیر داخل ہوا جب تک بی بی کے ہاتھ زخمی نہیں۔ اجرکم من اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ آخری 1 منٹ ہے، جتنے مظلوم کے عزادار تشریف فرماؤ، جو ہلکے کے ماتمی 1 منٹ کے لیے ہاتھ بلند کرنا، جو ماتمی پرسادار ہو، تمہیں حسین کا واسطہ یہ ہاتھ سر پہ لے کے آنا، کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے عالیہ کی غربت کا۔ بھائی جان جو حیران ہو کے بیٹھے ہو، جھنگ ہے، حسین کے عزادار بیٹھے ہو، یہ تھوڑی غربت ہے کہ عباس کے بعد علی کی بیٹی کا برقع پورے 2 سال کبھی کسی ہاتھ میں رہا، کبھی کسی ہاتھ میں، شامی ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ عباس کی بہن کی چادر۔ اللہ لعنت اللہ۔